نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا مقدس اور بابرکت نبی اللہ نے ہم نے بھیجا تاکہ ہم اپنے نبی کے طور طریقے کو دیکھیں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں اور ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے جب نماز پڑھیں گے جمعہ کی، 5 وقت کی نمازوں کو ادا کریں گے، عبادت کریں گے، راتوں میں اٹھ کے روئیں گے، تو اگر کوئی پوچھنے والا پوچھے یہ سب اس کے لیے کر رہے ہو تو ہم جواب میں یہ بول سکتے ہیں کہ ہم یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور ایک آدمی پوری زندگی نماز پڑھتا رہے اور آدمی پوری زندگی عبادت کرتا رہے، کوئی مرد یا عورت، اس کے وقت آخر میں جبکہ پوری دنیا اسے متقی مان لے، پوری دنیا بولے نہیں عبادت گزار ہیں، یہ جو ہے بہت نیک ہے، اور اس کا وقت آخر ہے، اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کی کوئی ایک وقت کی نماز اللہ نے قبول کر لیا ہے، کیا یہ آپ بول سکتے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو وہ متقی آدمی 40 سال 50 سال 100 سال 1000 سال کی زندگی عبادت کر کے بھی یہ بولے گا میں نہیں بول سکتا کہ اللہ میری عبادت قبول کیا یا نہیں کیا، میری عبادت سے اللہ راضی ہے یا نہیں ہے میں نہیں بتا سکتا، لیکن میں کیا کیا، کوشش کیا، اتنا ہی ٹرائی کرا، بھائی کرنے کا طریقہ ہے، بس کرتے گیا۔ اگر کسی انسان کو علم ہونا ہو کہ اس کے عمل سے، اس کی نماز سے، اس کی عبادت سے، اس کی زکوٰۃ سے، اس کے روزے سے، اس کے حج سے اللہ خوش ہے یا نہیں ہے، بندے کی زندگی سے اللہ خوش ہے یا نہیں ہے، بندے کی بندگی سے اللہ خوش ہے یا نہیں ہے، تو اس کا اندازہ کس طریقے سے لگایا جائے؟ اسلام اسی لیے کہا گیا کہ دیگر مذاہب کے اندر کچھ نہ کچھ کمی آپ کو مل جائے گی اور کچھ نہ کچھ نہیں، پوری کمی مل جائے گی، مگر اسلام ایسا مذہب ہے اس میں کوئی کمی نہیں، جس قسم کا سوال لے کے آ جاؤ ہمارے پاس جواب ہے۔ آج سے 1500 سال ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آئے ہوئے، اور یہ 1500 سال میں اس دین پر آج تک بھی ایک حرف نہیں کوئی اٹھا سکا اور قیامت تک بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کامل اکمل مکمل دین ہم نے عطا کیا، اس میں کوئی کمی، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں، نہ کوئی پیدا کر سکتا، اگر کوئی پیدا کرے تو وہ عالموں کا کام ہے، حافظوں کا کام ہے، کیسا بولنا کیا بولنا وہ ان کا نہیں ہے، آپ کو اس کی فکر کی ضرورت نہیں، نہ پڑھنا، اللہ کی رضا کو جاننا ہے تو اللہ نے بہت آسان طریقہ رکھا دنیا کے اندر، یہاں سے نماز پڑھیے گھر کو جائیے، گھر کو جانے کے بعد آپ کے جو ماں باپ ہیں ان کے پاس بیٹھیے اور ان سے کہیے امی جان ابا جان ابھی میں نماز پڑھ کے آ گیا، کیا میرے یہ نماز پڑھنے سے آپ خوش ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ماں بولی بیٹے میں خوش ہوں تو اللہ بھی خوش ہے، باپ نے کہا میں خوش ہوں میاں تمہاری عبادت سے تو اللہ خوش ہے، اگر انہوں نے کہا نہیں میاں ہم ناراض ہیں تمہارے سے، تو یاد رکھ لیجیے آپ روزانہ حج کر کے آؤ پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کا کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں اگر آپ کے ماں باپ آپ کے اعمال سے خوش نہیں، آپ کی زندگی اور بندگی دونوں سے خوش نہیں ہے، آپ کی عبادت سے آپ کے ماں باپ اگر خوش نہیں ہے تو فرمایا کہ کوئی آپ کے عبادتوں کی اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ دھتکار دے گا آپ کے اعمال کو کہ ہم کو تمہارے اس عمل کی ضرورت نہیں۔ تو وہ کہیں کو جانتے آپ اللہ تعالی ہم کو نظر آتا نہیں آتا، ہم بن دیکھے ایمان لائے، دیوانوں کی طرح ایمان لائے، لیکن آپ ذرا غور کرو اس دنیا کے اندر ماں اور باپ اللہ تبارک و تعالی کے نظر آنے، اللہ کے فضل کے نظر آنے، اللہ کے غضب کے نظر آنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ماں اس کے اندر اللہ کا فضل ہے، باپ جس کے اندر اللہ کا غضب ہے،
وہ اپنے غصے سے اپنی اولاد کو سنبھالتا اور ماں اپنے فضل اپنے رحم سے اپنے بچوں کو سنبھالتی. اللہ نے دنیا میں یہ دونوں کو رکھا. کس لیے رکھا؟ تاکہ نظام بنے، بندوں کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کس قدر بندوں سے محبت کرتا. اور اللہ نے جن کو اپنی زندگیوں کے اندر ماں باپ دیے ہیں وہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں. اگر نہیں ہیں آپ کی زندگی میں تو سوائے رونے کے آج کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو چلے گئے. اب ان کی قبروں میں رونے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی بچا ہوا نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ دیکھو میری عبادت تمہارے اوپر فرض ہے، تم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اللہ کی عبادت کا جہاں پر اللہ نے اپنا حق ظاہر کیا کہ میرا حق اپنے بندوں پر ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم جس طرح میرا حق ادا کرتے ہو اپنے والدین پر بھی احسان کرو. احسان کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ ماں باپ کو کچھ کر کے احسان کرتا کیا بچہ؟ نہیں. اللہ نے احسان کا جملہ اس لیے استعمال کیا کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پا جائیں، ان کی کمزور جسم کا، ان کی کمزور لڑکتی زبانوں کا اور ان کے ذہن کے کمزور ہو جانے پر آپ جس قدر صبر کریں گے یہ اللہ کا آپ کو اجر احسان کے بدلے ملے گا. صبر کرنا. آپ چھوٹے تھے، آپ اپنے والد کو ایسی چ رکھے نہیں، بات کریں گے ستاتے چھوٹے بچے، ظاہر ہے کہ آپ بھی اپنے باپ کو ستائے ہوں گے. اس وقت میں آپ کے باپ نے، آپ کی ماں نے جس قدر آپ سے محبت، شفقت اور احسان فرمایا تمہارے اوپر کہ 1000 بار ستاتے گئے، وہ سنبھلتے رہے، سمجھاتے رہے. اسی طریقے سے ماں باپ کے بڑھاپے میں اولاد کا کام ہے کہ وہ بھی ماں باپ کو سہارا دے، وہ سمجھے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کرو. اور پھر اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم ان کی رضا ڈھونڈو، ان کی خوشیوں میں اپنی رضا ڈھونڈو. کہ اللہ تمہارے سے راضی ہونا ہے تو ان کو خوش رکھو، اگر وہ خوش نہیں تو اللہ تم سے راضی نہیں. میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آج ماں باپ کی اہمیت مسلمان کھوتے جا رہے ہیں. مسلمانوں کے اندر ذری برابر ماں باپ کی اہمیت اور عظمت نہیں ہے. میں بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آدمی روزانہ حج کرے، ایک مرتبہ کی ضرورت نہیں ہے، روزانہ حج کرے، پھر بھی اگر ماں باپ خوش نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کسی بھی اجر کو اللہ قبول نہیں کرے گا. ذرا آپ توجہ دیجیے. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہے. حالانکہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا، آپ چاہتے تھے کہ حضور کا اپنی آنکھوں سے دیدار کریں، لیکن آپ کی ماں کافی بوڑھی اور بیمار تھی. تو ماں کا حال یہ تھا کہ وہ اتنی زیادہ عاجز تھی کہ وہ بیمار ہونے کی وجہ سے اکیلے نہیں رہ سکتی تھی. حضرت اویس قرنی بار بار اپنی والدہ سے کہتے کہ امی جان میری چاہت ہے کہ میں اپنے آخری نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، آپ اجازت دے دیں. آپ کی والدہ آپ سے کہتی کہ دیکھو میں بیمار ہوں، جانا آنا یہ سفر کا لمبا سفر کر کے تم آؤ گے، اس درمیان میں نہ جانے میرا کوئی سہارا نہیں ہے سوائے تمہارے. اگر مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے گا تو کیا ہوگا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، لہذا میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتی. یہ بات چیت ماں باپ کی، بیٹے اور ماں کی ایک الگ ہی جگہ ہو رہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر اپنے صحابہ کے بیچ میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میرے صحابہ سنو، تمہارے میں ایک شخص آئے گا اویس قرنی جس کا نام ہوگا، وہ جب تم سے ملے تو اس سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے. اپنے مسائل کے لیے ان سے دعا کی گزارش کرو کہ آپ دعا فرمائیے ہمارے لیے. صحابہ اکرام بھی دنگ ہو گئے، یہ کیا ہے؟ ان سے دعا کرانے کا کیا مقصد؟ صحابی ہیں اور تابعی سے دعا کی بات ہو رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اجر ان کو، یہ موقع، یہ اعزاز، یہ عزت ان کو اس لیے حاصل ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت اتنی زیادہ کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکلنے والی کسی بھی دعا کو رد نہیں فرماتا. وہ جو مانگ لے وہ قبولیت کا درجہ ہے.
تو لہذا خدمت کی طرف توجہ دلائے کہ ماں باپ کی اہمیت اولاد کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ دنیا میں سمجھنا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، آسان ذریعہ ہے، تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو اللہ راضی ہے۔ اور بعض بچے ابا کو خوش کر دیے تو بہت خوش ہو لگا، بابا کہیں بھی جانے دو۔ اب بعض ایسے باپ کو خوش کر دیے تو اما کو نکال کے پھینک دیتے، ضرورت نہیں ہے، بلکہ دونوں برابر ہے۔ اور اس میں اگر والدین بھی تفریق کر رہے ہیں، میرے کو میرا بیٹا پوچھ لے رہا، اما کو نہیں پوچھا، جانے دو کوئی بات نہیں، تو یہ باپ کی خیانت ہے، یاد رکھیے آپ۔ ماں کی خیانت ہے کہ ماں اس قدر سوچتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بچے جو زوال کے شکار ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے ماں اور باپ اپنا فائدہ میری طرف اولاد ہو گئی تو باپ دوسرا جو پارٹنر ہوتا، باپ ہو یا ماں ہو، ون سائڈ کر دیتے، اس مزے میں ہی اپنی جگہ، اس کے باپ پہ ظلم نہیں بولے تو اما پہ ظلم۔ تو یہ نظام صحیح نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یاد رکھیے آپ۔ اور جب وہ ماں اپنے حق کے لیے اللہ کے سامنے پوچھیں گی، کیا جواب دیں گے آپ؟ ستمگر تجھ سے امید وفا ہوگی جنہیں ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے، تمہارا ظلم اس دنیا کے حد تک چلے گا، زیادتی دنیا میں چلے گی، آخرت میں اللہ کے سامنے کو جواب دینا ہے۔ تو اولاد کو چاہیے کہ وہ دونوں کے حق برابر ادا کریں۔ اب دونوں کے علاوہ تیسرا حق ایک بیچ میں آتا اولاد کے ذمے، وہ ہوتی بیوی، ہوتی نا۔ ان کے آنے کے بعد نظام کیا گئے کہ اگر کوئی اولاد، کوئی بیٹا یہ تصور کر رہا کہ میری بیوی میرے ماں باپ کی خدمت کرے، یہ تصوری غلط ہے، یہ خیالی غلط ہے، یہ کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ اور اس دور میں تو ہونا ہی ممکن نہیں ہے۔ وہ تو بھی ایک وقت کی ولی رابعہ بصریہ پیدا ہو گئی تو نہیں مان، مگر یہ زمانے میں نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑا گھر کا تضاد کہاں شروع ہوتا؟ یہیں پہ شروع ہوتا محترمہ کے آنے کے بعد، جب آپ میاں شوہر اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ یعنی بیوی کے ساس سسرے کی خدمت پہ لگانا شروع کرے، وہاں سے تضاد شروع ہوتا۔ لیکن اسلام کیا بولتا؟ تیری بیوی پہ ان کا کوئی حق نہیں، کرنا ہے تو کر، نہیں کرتا نوکر کو رہ، نوکر کو رہ، انہیں نوکر نہیں ہے، تاکہ خوشحال زندگی گزرے۔ زبردستی ٹھوک پہ لے کے جائے، وہ چکر میں آ کے بیوی بیگم اپنے پاور میں، بولی ساس کی کیسا چلتی، میری چل رہا، ٹھیک ہے، ساس کی سانس بند کرے تک چین میں لے رہی ہے۔ سسرا تو پہلے سے اس کا حال بندروں کے جیسا ہے، دیے تو کھا لیتا، نہیں دیے تو کچھ بھی نہیں۔ کئی وہ اما کے دور میں بھی نہیں چلی اس کی، اب کیا چلتی بہو کے دور میں، کہاں بیٹھا ہوا۔ یہ نظام مسلمانوں کے گھروں کا سسٹم سمجھا رہا ہوں، ایسا ہے۔ اب توجہ کس پہ کرنا؟ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقوق کو سمجھیں۔ شادیاں کرانے میں جتنی جلدی کر رہے ہیں، نکاح میں شادی شادی شادی، 1.5 سال میں بچے ہو جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور بعضوں کو نہیں چھوڑ رہے، بہت لمبی تعداد ہے جن کی نہیں ہو رہی ہے، بڑھ گئی ہو۔ وجہ نشہ ہے اس کا، نشہ کرنے سے ہم نوجوان نسل کھو دے رہی ہے اپنے جسم کی طاقت۔ بچیاں ہیں، موبائل کا استعمال، رات رات جاگنا، اس کی وجہ سے وہ بھی اولاد پیدا کرنے کی طاقتیں کھو دے رہی۔ آپ کبھی جائیے ملیے ڈاکٹر سے، کیا وجہ ہے اتنی تعداد بڑھوں کی یہ دواخانوں کے باہر کھڑی ہوئی ہیں، اس کی وجوہات یہی ہیں، راتوں کا جگنا۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، والدین کی قدر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج معمولی سا نوجوان 10,000 روپے گھر میں کما کے لایا تو اپنے باپ کو نوکر سمجھتا، اور جن گھروں میں باپ بیٹے میں اور اولاد کما رہی، وہاں تو باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ماں کیونکہ شروع سے چلا چلا کے باپ کو کنٹرول کری تھی، بچے بھی تھوڑا بہت ارے پکار لیتے ہیں نوکر کی طرح، اما کے کنٹرول میں رہتے، ورنہ باپ کی تو مسلمان گھرانوں میں کوئی اہمیت نہیں۔ وہ جتنا کماتا ڈرا ڈرا کے رکھتا، گئے گئی کو، کھائے گئی کو، پیے گئی کو، اتنی عقل ہے پوچھو نہ کو۔ تمہارے کو پیدا کر کے بڑھاتے نہیں تو یہ تمہارے اندر جسم کہاں کا، طاقت کہاں کی، خون کہاں کا، گوشت کہاں کا، تم کہاں کے؟ حضرت مولانا حمید الدین حسانی عاقل صاحب نبر اللہ مرقدہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ اپنے بیانات کے اندر ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ بنگلور میں مولانا کو ایک مرتبہ چھوٹے رہے جب سفر کرنے کا موقع ملا تو بنگلور کا ایک زو تھا اس وقت، اب ہے نہیں مانو ہم کو، کیا مانو ہم تو گئے نہیں، مگر جو بنگلور کے زو میں مولانا کو جانے کا موقع ملا
تو حضرت فرماتے میں گیا تو وہاں پر دیکھا ایک کتیا شیر کے جو ہے جو شیر کو رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اس کے حجرے میں مان لیجیے اس کی جگہ پر جو ہے کتیا کو باندھ کے رکھ دی اور شیر کھلے ہیں اور کتیا جو ہے باندھی ہوئی. اب بچتی ہے اندر غذا ہو گئی نا شیر کے لیے. کتیا غذا ہے, کتا ہے کتیا جو بھی رہے تو جو ملا کھا لیتا ہوں, اس کو معلوم ہے کیا ہے کیا نہیں ہے, پوچھتا سیدھا شروع ہو جاتا آ جاؤ باندھی ہوئی. کیا فرماتے شیر آیا تو حضرت فرماتے میں سمجھا انہیں کھا جاتا کہ کیا ہے کہ انہیں آیا جیسا کتیا کے قریب آیا, کتیا اپنا ہاتھ اٹھا کے ایک اس کے منہ پہ مار رہی, لاڑ کر رہی اور انہیں چلے جا رہا, پھر آ رہا پھر ایک کھا رہا پھر جا رہا. سمجھ رہے حالانکہ پنجے کی نہیں ہے اور بول کے ذرا پکڑا تو چل دیتے. شیر کے سامنے اس کی چلتی کچھ بھی نہیں, مگر ایسا ہوا. تو فرماتے کہ حضرت پوچھے والوں لوگوں سے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے, اس پہ ظلم کر رہے تم لوگ, اندر بندی ہے اس کو. تو جواب میں یہ بولے کہ جب یہ شیراں پیدا ہوئے تھے اس وقت ان کی ماں مر گئی تھی شیرنی, تو یہ کتیا کا دودھ پی کے یہ شیر بڑھے اور ان میں ایسی محبت ہے کہ کبھی اس کے اوپر وہ حملہ نہیں کرتے. میرا دماغ میں وہ جملہ بیٹھ گیا کہ اس کے بعد مولانا صاحب بولے کہ وہ درندہ انسان جانور ہے یا یہ شیر جانور ہے جس کو احساس ہے پلانے والی کتیا کے دودھ کا, اور یہ انسان ایسا درندہ ہے کہ اپنی ماں کا احساس نہیں رکھتا. کون ہے درندہ؟ وہ شیر ہے, حیوان شیر ہے, یا یہ انسان ہے جو اپنے ماں کو ذلیل ہونے کے لیے اولڈ ہوم میں چھوڑ دیتے, اپنے باپ کو رسوا ہونے کے لیے بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیتے. کون ہے بھائی دونوں میں؟ آپ بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, وہ بڑا طویل واقعہ ہے کہ 3 لوگ ایک غار میں جا کر بیٹھے, وہ بند ہو گئی آنکھیں تو اب کھولنا تھا, تو تینوں نے ذکر کیا کہ دیکھو ایک کام کریں گے, ہم تینوں اپنے اپنے اچھے اعمال کا ذکر کریں گے اللہ کے سامنے اور ایک ایک نیک عمل پیش کر کے بولیں گے اللہ اگر تو اس سے راضی تھا تو یہ پہاڑ ہٹاتے ہم باہر آ جاتے. اللہ کے لیے کوئی بڑی بات ہے کیا؟ آپ ہم بولے تھے اور پھنس گیا, کچھ بھی نہیں ہوتا. ایمان والا بولتا جو ہوتا اللہ کرتا, ہٹنے کی چیز ہٹتی بھی نہیں, ہٹنے کی بھی ہٹا دیتے. کون ہٹاتے؟ اللہ ہٹاتا. یہ ایمان ہوتا. تو وہ تینوں پھنس گئے غار کے اندر, تینوں اپنی اپنی بات کہے. اس میں سے ایک نے کہا تھا اے اللہ میں روز رات میں چرواہا ہوں, اپنی بکریوں کو دن بھر چراتا ہوں اور رات کے وقت اس کا دودھ لے کر اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں, ان کے پیر دباتا ہوں, ان کا سر دباتا ہوں, ان کی خدمت کرتا ہوں راتوں میں بیٹھ کر. اے اللہ ان کے کھلاتا ہوں تو نیوالے بنا بنا کر ان کے حلق میں نیوالے کو اتارتا ہوں تاکہ وہ آرام سے کھا لے. اگر انہیں چبانے میں تکلیف ہوتی ہے اپنے منہ سے چبا کر کے لاتا ہوں. اے اللہ اگر تو نے میرے ماں باپ کی اس خدمت کو قبول کیا, اور مجھے یاد آیا کہ ایک دن رات میں جب میں دودھ لے کر پہنچا میرے ماں باپ سو گئے, صبح کی فجر تک میں کھڑا رہا جب تک کہ ان کی نیند ختم نہیں ہوئی, وہ آنکھ نہیں کھولے. اے اللہ اگر اس عمل کو تو نے قبول کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے. وہ ایسا وسیلہ بنا, وہ ایک ایسا ذریعہ بنا کہ اس پتھر کو ہٹنے پر اللہ نے ہٹا دیا فوری, اور پتھر ہٹنے پر مجبور کر دیا اس عمل. تو ماں باپ کی خدمت کو آپ کبھی ضائع ہوتا ہوا مت دیکھیے. آپ جو بھی کریں گے اور کرنے کی ضرورت ہے. میں اتنا کرا, کچھ بھی نہیں کرا, اور کر اور کر. اگر وہ آپ کو پیدا نہیں کرتے, سیدھی بات ہے, اگر انہوں آپ کا اس دنیا میں آنے کا ذریعہ نہ بنتے تو آج یہ دوست تمہارے ساتھ نہیں ہوتے. جس دوست کے چھرے پر, جس دوست کے بھرے پر تم اپنے ماں باپ کو برا بنا کے, آپ دوستوں میں بیٹھ کے ہی اور ارے دوست کے سامنے کیسا بولے, ارے پوری دنیا کے سامنے بولتا تو معلوم. پورا حق ہے ماں باپ کو, سڑک پہ مار سکتے تم کو, روڈ پہ مار سکتے تم کو, ذلیل کرنے کا حق بھی ان کے ہاتھ میں, اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں. اس کے بعد کونے آؤ بولو دیکھیں کہ اپن بھی ماں باپ کے بعد آؤ کون آتے, اپن بھی بات کری. لیکن آج ماں باپ کو ذلیل کرنا,
ان کو رسوا کرنا, ان کو حقیر کرنا, یہ نوجوان نسل کا پیشہ بنا ہوا ہے. میں جمعہ میں اکثر بولتا ہوں یہ جائیداد فتنہ بن گئی, آپ ذہنوں میں بھی ڈالو. اللہ کے واسطے جائیداد زمین پہ چھوڑیں گے یا اولاد تمہاری لڑ کے مار لیں گے ایک دوسرے کو. کل ایک ویڈیو آیا, بیٹی کو گھر کی رحمت کہا جاتا, اور جو ماں باپ ہمیشہ ایک ہی تصور رکھتے, نہیں بیٹی ہے اس سے بڑا کوئی نہیں, اور بچوں کو نظر انداز کرتے بعض ماں باپ. لیکن کل رات میں ایک ایسا منظر دیکھا میں, میرے کو بھی جا کے نصیب ایسے چیزیں لگتے ہاتھ کو. کل مغرب سے عشاء کے قریب تک سوچ رہا ہوں کیا بیان کرنا. اللہ میاں بتائے ایک ویڈیو کہ ایک بیٹی اپنے باپ سے لڑ رہی جائیداد کے واسطے. جس کو رحمت بولے انہیں بھی زحمت بن جاتی. اللہ نے پیغمبروں کی اولادوں میں نافرمان پیدا کیے, یاد رکھیے. تو یہ کوئی عام بات نہیں. بعض لوگ بولتے نہیں, ارے ان کو دیکھو, یہ لوگ صاحب ہے, ان کے بچے کو دیکھو نکلتا ہے, اس میں کیا ہے؟ بولتے نہ جیسا صاحب کو دے دو, ان کے بیٹے کو دے گئے, خود کے بیٹے کو نہیں دیتے. نکلتا ہم نے بھی نافرمان. تمہارے تو پورا پروڈکٹ ہی نافرمان کا بنا ہوا ہے. ملک صاحب کے بچوں پہ نظر نہیں, تمہارے پاس تو پورے شارٹس میں پھر رہے, چڑیوں میں پھر رہے, اب تمہاری نظر ملک صاحب کے بچوں پہ ہے. ملک صاحب ایک گاؤں کے اندر, دیکھو ہم شہر میں ہیں, یہی ہمارے سے کنٹرول نہیں ہو رہے. گاؤں میں تو بہت برا ہے. جو لوگ گاؤں کو اپنے پرانے آبا و اجداد کی دیہاتوں کو جاتے, اب تو اتنا زیادہ ہندو مسلم کا مسئلہ بنا ہوا ہے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. چین سے سانس لینا مشکل ہے. کیوں؟ بڑی تعداد میں ہمارے دیگر ابنائے وطن کے گھر ہیں, ان میں ایک دو گھر مسلمانوں کے رہ گئے, باقی سب شہر کو آ گئے, اما کا ہمارا کھانا پڑتا کی گئی. تو بیچارے جو ایک دو گھر رہ گئے, ان کی زندگی کیسا گزر رہی کسی کو اندازہ نہیں. تو کوئی امام صاحب تلنگانہ کا ہی واقعہ سناؤ, میں ڈیٹیل میں نہیں بول سکتا ورنہ امام صاحب تک پہنچ جاتے بعض لوگ. ایک امام صاحب کی بیٹی جو ہے کالج میں کسی غیر مسلم سے عشق کر لی, اور وہ مذہب اسلام چھوڑ کے دوسرے مذہب میں چلے گئے. تو یہ جو مسئلہ ہوا عام مسلمانوں میں بھی تو ہو رہا نا, کس کے بھی ساتھ کون بھی کبھی بھی بیٹھ کے چلے جا رہے, ہو رہا نا. اور یہ بھی بات غلط نہیں ہے کہ کنورٹ ہونے کا جو ایشو ہے نا, وہ ہمارے پاس بھی ہوتا, ہم بھی کراتے غیروں کو اور انہوں بھی کراتے, اپنا اپنا آپ سمجھ کے چلے جائیں. قانونی حق ہے ان کو تو جا رہے ہیں. اسلامی اعتبار سے نہیں جانا چاہیے, ان پہ محنت کرنا پڑتا. اس کے واسطے محنت کیا کرنا پڑتا؟ نوجوان سب سے پہلے طے کرنا کہ ہم بغیر جہیز کی شادی کریں گے, چاہے اماں منگو, بابا منگو, خالہ منگو, پھپھو منگو, میں تیار ہوں کہ میں بغیر کچھ لیے کے شادی کرتا ہوں. جب جا کے انہیں دوسری گاڑی پہ نہیں بیٹھتی, میاں بھائی کی گاڑی پہ بیٹھتی. تم آپ کو ٹھہر کے کہاں جا رہی, ٹھہر کی ضرورت نہیں پڑتی, تم پہلے طے کر لینا. اور یہ قانون جرم ہے اگر آپ کسی کو راستے میں ایسا روکیں گے. اب چاہ رہے جا کے سسرال میں بیٹھنا, بغیر شادی کرے کہ سسرال کی دعوت ہونا, تو ویلکم, جائیے, مارا کھا کے آئیے. بڑا ایمان جگتا, موبائل فون ہاتھ میں آیا تو پورا ایمان فون پہ, کیمرہ کھلنے کی مسلمان کھل لے گا, جا رہی ہے کہیں کو جا رہا, تو کہیں کو جا رہا. تیرا کام کیا ہے؟ دونوں کے بیچ میں جھانکنے کے واسطے جاسوس ہے تو کیا کام؟ بڑے بڑے آئی اے ایس آئی پی ایس آفیسرز ہوتے, ہم نام سن کے خوش ہوتے کہ مسلمان ہوتے, جھانک کے دیکھے تو ایمان مسلمان کا بیپ بھی نہیں رہتا ان کے سینوں میں, معلوم. اور پھر ان لوگوں کی خود کی زندگیوں کا حال ایسا ہے کہ ان کی خود کی بیویاں مسلمان نہیں ہیں. قانون الگ ہے ہمارا, یہ ارواس نامہ نہیں کرنا. کیا کرنا اس کی جگہ مول صاحب, ارے ہم خالی بیٹھ کے دیکھیں گے, جہیز چھوڑ دینا, سب سے پہلے چھوڑ دو, اس کے بعد آ جاؤ. بہت بچیاں ہیں, کہاں کرانا ہے کرا دی, چھوڑ کے آ جاؤ, نیت کر کے آؤ تو سب ہو جاتا ہے. والدین کی نافرمانی ہمیں آج لے کے ڈوب رہی. آپ یاد رکھیے, ذلیل اور رسوا. پہلے یہ ہوتا تھا, ہمارے بزرگوں کو شاید معلوم ہوگا, بابا کی چپل سیدھی کر دی ہے تو بچے اپنے میں نہیں رہتے تھے, پاپا کی چپل سیدھی کریں. آج ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا ہے. کون اولاد ان کی جو اپنے باپ کی چپل آج سیدھی کرتی ان کی بتائیے. جب تک وہ چپل سیدھی کرتے تھے اسی وقت تک زندگیوں کے اندر خوشیاں تھی. یاد رکھو, اس وقت تک ہی تھی.
ہم لوگ مدرسوں میں پڑھے, مدرسوں سے نفرت ہے نا آپ لوگوں کو, میں سمجھا رہا ہوں. ہم مدرسوں میں پڑھے, الحمدللہ ہم ہمارے اساتذہ کی چپلیں بھی سیدھی کر, ملصابوں کی چپلیں بھی سیدھی, جو مارا اس کی بھی کرتے تھے, مجبوری ہے, کرنا ہی کرنا ہے ملصاب کو ملصاب. اور یہاں ایسا ہے ذرا بول دیے زیادہ سخت تو میں ذرا مزہ نہیں آیا بیان میں دوسری مسجد کو جاتا ہوں, ہوتا ہوں ارے میں بولتی نہیں بول رہا, وہاں پڑھ لیتا ہوں, بول کے ادھر چلے. یا مسجدہ بدل جاتا, یا امام بدل جاتا, اور ہم نہیں کر سکتے. اور وہ تو وہ ہے باپ بھی بدل جا رہا, سسرا پیسے والا ہے تو گھر کے باپ کی اہمیت نہیں ہے, سسرے کی اہمیت ہے. پپا ان کے ادھر گھسے بادشاہ, ارے پیسوں پہ ایمان آ گیا نوجوان کا, تربیت کیسا. ماں غریب ہے خود کی اور غلطی سے ساس پیسے والی مل گئی, ممی گزرے, ممی بھی خوش, مل گیا پھگٹ کا ڈال کے جو ہے گھٹنے والا, یہ اس کو اندر. دامادوں کو اپنی اہمیت ان کی جو ہے برابر دیجیے, بالکل دیجیے, لیکن اسلام نے جو طریقے بتائے اس انداز سے, اس لحاظ سے رکھو. بیٹا بنا کے سر پہ بٹھانے کی دیوالی ایکٹنگ کیوں کر رہے تم؟ باپ میں ایسا قبضہ کر رہا, ماشاء اللہ امی بھی روڈ پہ آ جا رہے, ممی بھی باہر, پپا بھی باہر, بیگم بھی باہر. تو لہٰذا ماں باپ کی اہمیت کو سمجھو, ان کی قدر کرو. اولڈ ایج ہوموں کے اندر آج آپ جا کے دیکھو, بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں, کیا ایسا نہیں بیٹا باپ چھوڑ دیا, کیا ہوا, کوئی نہیں ہے میرا, کیوں ہو رہا ہے ایسے, اور مسلمان ہے نا. دیکھیے اسلام کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس کا مطلب ہے کیا؟ خدمت سے جنت ہے. خالی ممی بول کے مدرس ڈے پہ گئے, بازو ڈر کے ممی ذرا ٹہرو فوٹو لیں گے, فوٹو لے لیے, فیس بک پہ ڈالے, انسٹا پہ ڈالے, ممی ممی نہیں ہوتا پاشا. فادرس ڈے آ گیا, پپا کے بازو ٹھہر کے فوٹو لے لیے, اس کے بعد پپا کہاں جا رہے ہیں, اولڈ ایج ہوم کو جا رہے ہیں. پپا ایک دن کے عید پہ آئے تھے فادرس ڈے, اس کے بعد پپا کہاں جا رہے ہیں, رات ہو گئی, چلو پپا ڈے ختم, آپ کا بھی دن ختم, چلیے لکھ جا کے پڑھیں گے. باپ کو اہمیت دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب وہ عمل ہوں گے کہ جن عمل کے اندر جو عمل ظاہر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس دنیا کے اندر سے رحمتوں کو اٹھا لے گا. اس میں ایک بات یہ بھی تھی جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ, انسان, نوجوان اپنے دوست کو جو عزت دیں گے اپنے باپ کو نہیں دیں گے. دوست کی ایک آواز, بادشاہ باہر آ جائے, بابا کہاں ہیں, ارے آؤ جی, بیٹھو جی, اٹھو جی, دیکھو جی, سنو جی. ماں چیخ چیخ کے گلا سوکھ گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں, کہیں کوئی اس نافرمانی کرے. تم نہ پورے اچھے دکھ رہے صورتوں سے, مگر جو کر رہا اس کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ انہیں کیوں کر رہا. آج قبروں پہ جا کے رونا چاہ رہی اولاد, اندر سے آواز دینے راضی نہیں ہے ماں باپ, ہاں رے بھائی ہم تیرے سے راضی, کوئی نہیں. پھر ان کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. جو میری موت کے خواہاں ہیں بتا دیں مجھ کو, کیا وہ پائیں گے ہمیشہ کی بقا میرے گھر. مرنا چاہ رہے, مارے تک سکون نہیں لیتے, مر جاتا ہوں ایک نہ ایک دن. پھر تم زندہ رہنے کی دعویٰ کرو کہ تم کو موت آنے والی نہیں ہے, یہ بولو. نہیں میرے عزیزوں, یہ سفر بالکل لمیٹڈ ہے. اس میں اہم ذمہ داری اللہ کے بعد اگر آپ پر کوئی ہے تو آپ کے ماں باپ کی ہے, اس کے بعد کوئی ہے تو آپ کی بیوی اور آپ کی اولاد کی ہے جن پر آپ کا حق ہے. اس کے بعد ہے تو آپ کے پڑوسی, آپ کے رشتہ دار, ان سب کا خیال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ حقوق اللہ نے دیے. اور مرد کے حق اور بیوی کے حق میں زمین اور آسمان کا فرق ہے, یاد رکھیے آپ, زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے اللہ نے مرد کو قوام بنایا, ذمہ دار بنایا گھر کا, وہ اسی وجہ سے. عورتیں نہیں مان کے زبردستی بن جاتے, بات الگ ہے, مگر اللہ نے جس کو بنایا وہ مرد ہے. آپ کے ذمہ ہے کہ آپ حق ادا کریں. بیوی سے جا کے دن کا 100 روپے میں پوچھ رہے تھے, کئی کو پوچھ رہا. حضرت عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے قصہ, میں بولا چاہتا ہے اس سے پہلے بھی. وہ ایک صاحب محفل میں آئے مولانا کے پاس, حضرت اپنے بیان میں بولے, میاں اگر کوئی آدمی 1 روپیہ صدقہ کرنے کے لیے, کوئی آدمی 1 روپیہ صدقہ کرنے کی نیت کر لیا تو 70 شیطانہ اس کو صدقہ کرنے سے روکتے بول کے بولے.
وہ سن لیا، سن کے بولا آج یہ 70 کو ہرا دیتا ہوں، تو کچھ پیسے لیا اپنے جیب میں لے کے بولا یہ مدرسے کو دے تو جا کے گیا، جا کے بیٹھ گیا مدرسے میں، بات چیت ہوئی، پیسے دینے والا ہے، بیگم کا فون آیا، فون کر کے بیگم بولے کہاں ہے؟ یہ بیچارہ بولا والا مسلمان، ہڈیاں کمزور ہوتی کی کیا ہو جاتا، حیثیت اہمیت گھروں کے اندر سے مرد کی ختم کر دی جاتی، کہاں ہے؟ جب صاحب جواب میں بولے میں یہاں مدرسے کو آیا تھا دینے کے واسطے، تو انہوں بولے تم بھی آ جانا، پیسے بھی آ جانا، تو بھی آ جانا، لڑے میں دینے آیا نہیں آ جانا، تو بیچارے ان کیا سمجھ میں چلے گا واپس۔ رات میں حضرت کے پاس عاقل صاحب کے پاس مجلس میں آیا، آ کے بولا حضرت 70 شیطانوں کو ہرایا میں، شیطانوں کی اماں سے ہار گیا میں۔ بولے وہ گئی تو جاتے بھی فون کر کے بولا لینا، ارے دینا ہے رے پیسے، نہیں دینا آ جانا گھر کو، چلے گا ڈر کے کیا کروں، بول میرے کو تو گھر میں چلنا ہے نا۔ آیا سمجھ میں؟ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اپنی گھر کی بیٹیوں کو، اپنے گھر کی بیویوں کو، اپنے گھر کی بچیوں بہنوں کو، ماؤں کو دین دیو، تو انہوں دیندار بننے گئے تو یہ پریشانی نہیں آتی، انہوں ہی بولتے اور تو کتا دیتے دیو، ایسا دین لانا نہیں بولے تو جیسا اپن بھگت رہے سامنے والا بھی بھگتتا، انہیں ہی بولتا کیا گنتی سسرے صاحب ماشاءاللہ آپ کو تو زندگی بھر یاد رکھنے کا ہے، یہ ہو جائے تو اپنی بیٹیوں پہ دین کی محنت کریں گے، شکر گزار رہیں گا آپ کا داماد۔ آج دیکھ لیجیے کوٹوں میں مسلمان، وہ وکیلوں کے کوٹا ہے چھے وہاں پہ، پھر برقعے بھی ہیں کوٹوں کی شکل میں ماشاءاللہ، چیخ کے اللہ کے، میں بولتا نا جو علاقے کا سرکل رہتا نا، سسرا دکھتا ہر عورت کو، مسلمان عورتوں کو، اپنا باپ دکھتا وہیں جا کے چلاتی، کہیں کو تم بیٹی ہے، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، تم مسلمان نہیں ہے۔ رمضان کی عید کے دوسرے دن غالباً 3 بجے رات کو جو ہے فلکما پولیس اسٹیشن گیا تھا ایک کام سے، رات کے 3 بجے میں تقریباً ہمارے 7 بچے بھی تھے، وہ لوگ بھی دیکھے، عید کا دوسرا دن ہے، شیرخورمے کی مٹھاس ختم نہیں ہوئی ابھی، 14 سے 15 برقعے خواتین، برقع پوش خواتین جو ہے پولیس اسٹیشن میں موجود، اور پورا پولیس اسٹیشن ہلا رہا نا چیخ چیخ کے، اب معاملہ میں کیا ہے کیا ہے، کس کی عورتیں ہمارے، اور بولے کہ ہمارے گھر کے نہیں تھے نا، مسلمان تو تھے نا، یہ دیکھنا، یہ دیکھیں، یہ نظریہ بنانا میرا گھر میں نہیں، مسلمان دیکھیں گے جب بھی دیکھے گا، تو جب ایمان جاگتا دل میں آتا ہے ارے غلط ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا، دل کی سختی مٹتی جب آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھیں گے، ذات کی حیثیت سے نہیں دیکھنا، اس کے مذہب کی حیثیت سے نہیں دیکھنا۔ دیکھو اتنے خواتین کا پولیس اسٹیشن میں رات کے 3 بجے کیا تھا، کیا پکنک اسپاٹ ہے پولیس اسٹیشن ہے کیا بولو، اور کوئی عزت نہیں ہے وہاں پہ کسی کے لیے، کھڑا کے رکھ دیے باہر، ہمارے ہوتا ہے نہیں صاحب نہیں صاحب، کہیں کو دے ماں، اللہ نہیں ہے تمہارا، رسول نہیں ہے تمہارا، قرآن پہ ایمان نہیں ہے تمہارا، حدیث پہ ایمان نہیں ہے تمہارا، آخر ہے کیا؟ ایک کام کرو نا، جائیداد کا مسئلہ بھی پی ایس میں لے کے چلے جاؤ، صاحب آپ بانٹو، صاحب کیسا بانٹتے میں لے لیتی ہوں، بولو وہاں نہیں، وہاں کیا ہوگا، نہیں مفتی صاحب فتوا دے گا، یا مفتی صاحب نہیں ہونا، نہیں یا مول صاحب نہیں ہونا، نہیں جائیداد میں مفتی صاحب ہونا، دیکھو یہاں سے زیادہ ملتا، وہاں سے کم مل جاتا، سمجھ رہے، جہاں سے جو فائدہ ہے وہاں پہ نکال لینا۔ تو بہرحال والدین کی عزت کرو، ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ماں باپ کا بھی کام ہے، اولاد کو جو ہے صرف اور صرف دنیا کی تعلیم میں مت چکا دو، تھوڑا دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، جو مسلک کے آپ ماننے والے وہی مسلک پڑھاؤ، مگر ان کو قرآن سکھاؤ، یہ قرآن ہی آپ کا ادب سکھاتا، قرآن نہیں تو ادب نہیں آتا بچے۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔